ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. روز پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج آپ نے سورہ نساء مکمل کی ہے اور سورہ مائدہ کی تلاوت سماعت فرمائی ہے. آج کی آیات میں بار بار اہل کتاب کا ذکر آیا. اہل کتاب کی گمراہیوں کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے. یہود و نصارہ کے حوالے سے ہمیں بہت سے حقائق بیان کیے جا رہے ہیں. ان کی بدعقیدگیاں، ان کی گمراہیاں اور ان کی کارروائیاں، یہ سب قرآن پاک کھول کھول کے بتا رہا ہے تاکہ مسلمان اپنے عقیدے میں پختہ رہے اور اپنے دین کا پورا فہم حاصل کر سکے. جب تک کفر اور گمراہی کا طریقہ واضح نہیں ہوگا اسلام کی حقانیت سمجھ میں نہیں آئے گی. حق کو پوری طرح سمجھنے، جاننے اور پہچاننے کے لیے کفر کی حقیقت پر مطلع ہونا ضروری ہے. اسلام کو ایک سچا اور مکمل دین سمجھنے کے لیے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ عیسائیت کیا ہے اور یہودیت کیا ہے اور دیگر مذاہب دنیا کے جو اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں بس دین 2 رکعت پڑھ لینے کا نام ہے اور کچھ رسمیں ادا کر لینے کا نام دین ہے، یا بس اپنے اپنے فرقوں کے اندر اس طرح کھو جانا، گم ہو جانا کہ نہ کوئی کسی کا پاس رہے نہ لحاظ، اور انسان یہی سوچتا رہے کہ میرا فرقہ اور میری سوچ جو ہے وہی سب پہ مسلط ہونی چاہیے. تو ایسے لوگ دین کا کیا فہم سمجھیں گے؟ قرآن حکیم نے ساری حقیقتیں واضح فرما دی. یہاں بین الاقوامی سطح کی جو گمراہیاں ہیں وہ بھی قرآن مجید ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے، اور مسلمانوں کے اندر جو فتنے اور فرقوں کی حقیقت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب واضح کرتی ہے. تو حق کیا ہے وہ آج ذرا غور فرمائیے آپ. اسی تناظر کے اندر یا یہود کا ذکر ہوا، یہودیوں کی کارروائیوں کا ذکر ہوا. کتنی جرت اور بے باکی اور کتنی گستاخی سے کام لیا ان یہودیوں نے، اور نبیوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی ایک طویل داستان ہے. تو یہاں زیادہ تر عیسائیوں کو یہ بات بتائی گئی کہ تمہارے اپنے پیغمبر حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے جو کچھ کیا وہ کم خوفناک نہیں ہے. کیسی کس سازشیں کی ہیں بی بی مریم کے خلاف، اور کیا کچھ انہوں نے کارروائیاں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف. اللہ نے یہ باتیں ان سب کو بتائیں، ہمیں بھی بتائی، انہیں بھی بتائی، مگر نادان عیسائی ان باتوں پہ غور نہیں کرتا اور وہ یہودیت کے جال میں پھنستا چلا جا رہا ہے. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان یہودیوں پہ جو مہر لگائی ہے، ان کو ذلت و مسکینی کا جو لباس ہم نے ان کو پہنایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، اور ان کا کفر بھی بڑا نرالا اور بڑا خوفناک تھا. ان کا کفر صرف کفر نہیں تھا بلکہ وہ کفر کے اندر بہت گستاخی اور بے ادبی تھی. اور وہ کیا کہ پاک بی بی مریم پر بہتان لگایا تھا، اللہ کی پاک بندی پہ بہتان لگایا، بہتان عظیم لگایا، بہتان عظیم. یہ ایسی قوم ہے. اور وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ،
اور پھر ان کی بے باکی یہ تھی کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے خم ٹھوک کے کہتے تھے ہم نے مارا عیسیٰ ابن مریم کو، کر لو تم کیا کرو گے ہمارا، ہم نے مارا ہے۔ تو یہ تھی ان کی دیدہ دلیری، اور اس طرح اللہ کے نبی کے قتل کا اعتراف کرتے تھے۔ اور دنیا میں سب سے بڑا کفر اور جرم یہی ہے کہ اللہ کے کسی نبی کو قتل کیا جائے، سب سے بڑا جرم ہے۔ اور یہ کہتے تھے ہم نے مارا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے رسول اللہ ہے، اللہ کا رسول تھا وہ، ہم نے مارا ہے اس کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے فرمایا یہ تو ان کی خرافات ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ یہ مار سکے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو، ہمارے پیغمبر کو، نہ یہ سولی دے سکے۔ یہ تو اپنے زام میں مبتلا ہیں، نہ انہوں نے قتل کیا، کر تو رہے تھے مگر کر نہیں سکے، وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے سولی دی ہے، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے معاملہ مشتبہ بنا دیا گیا، ان کو کنفیوز کر دیا گیا، کنفیوزڈ ہیں وہ۔ تو یہ جو سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے، انہوں نے مسیح کو قتل نہیں کیا، قتل کی سازش کی تھی۔ کہیں فرمایا اللہ نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے سازش کی تھی حضرت مسیح کے خلاف، اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی تھی اپنے پیغمبر کو بچانے کے لیے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اس کی تدبیر کے آگے پھر ساری سازشیں فیل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے صاف فرما دیا، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے قرآن کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل بھی نہیں ہوا اور ان کو سولی بھی نہیں دی گئی ہے، بلکہ ان کا ابھی وصال ہی نہیں ہوا ہے، ابھی ان کو موت نہیں آئی ہے، اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے اور آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ اور وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یقین سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی، خود عیسائیوں کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا یا سولی دی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں سوائے ظن کی پیروی کے کہ یہ ایک گمان پہ چلے جا رہے ہیں۔ یہودیوں نے ایک سازش کی، پھر ان کو ایک پٹی پڑھا دی اور ایک راستہ دکھا دیا، تو جیسے انہوں نے ان کو سکھا دیا ویسے چلتے چلے جا رہے ہیں اور گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہود وہ قوم ہے جس نے دنیا کے مذاہب کو تباہ کرنے کی کوشش کی، بڑے بڑے مذاہب کو انہوں نے ملیہ میٹ کر دیا، اور انہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح کی گستاخیاں کی، اپنے نبیوں کے ساتھ بھی، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی، اور عقائد عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت بھی انہوں نے ہر طرح کی سازشیں کی۔ تو عیسائیت کو جو اس راستے پہ ڈالا ہے یہودیوں نے ڈالا ہے، اور عیسائی دنیا اس راستے پہ چل نکلی، انہوں نے ہماری بات نہیں سنی، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، اور یہ قرآن پاک ان سے مخاطب ہوتا رہا مگر انہوں نے آج تک کان نہیں دھرے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتا دی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، حضرت مسیح علیہ السلام کے وصال سے پہلے، ان کی موت واقع ہونے سے پہلے، یہ سب ایک دن ان پہ ایمان لائیں گے۔ جب وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ جو کچھ اسلام کہتا ہے وہی حق ہے، اور اس وقت یہ ان پہ ایمان لائیں گے۔ ابھی ان کا ایمان ان پہ نہیں، ابھی ان کا ایمان یہودیوں کے بنائے ہوئے اور گڑے ہوئے عقیدوں پر ہے، اور ان کے وضع کیے ہوئے راستے پہ وہ چل رہے ہیں۔ اللہ نے پھر فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا ہے، یقیناً نہیں کیا ہے، فرمایا یقیناً، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔
اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، صاف فرما دیا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا عقیدہ۔